رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آپ نے وہ مشہور کہاوت سنی ہوگی، پنجابی میں ہے شاید، کہ کہنا تینوں سنانا نونوں، کہ بات کسی سے کریں لیکن سنا کسی اور کو رہے ہوں۔ اچھا، ہرگز میرا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ قرآن اس طرح کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک بات پر ضرور میں آپ لوگوں کا دھیان لانا چاہتا ہوں۔ کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں ذکر ہو رہا ہے جنت کی عورتوں کا، حوروں کا، اور ظاہری بات ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو جنت کی وہ لالچ دیتا ہے، اور اس جنت کی لالچ دیتے وقت ان عورتوں کی خوبصورتی بتاتا ہے کہ ان کے کیا کیا اوصاف ہوں گے۔ میں صرف اس طرف دھیان لانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ جنت کے لیے ایک لالچ ہے، لیکن اس میں میرے نزدیک ضروری نہیں ہر آیت میں ہو، لیکن میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر صرف مطلب ایک سے زیادہ مقصد بھی ہو سکتا ہے نا اس بات کا، تو میرے نزدیک دنیاوی عورتوں کے لیے بھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا سبق ہے کہ مردوں کو لالچ تو دی جا رہی ہے، لیکن ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے ایسے اوصاف ہیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، تاکہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ان اوصاف کو اپنائیں۔ تو میں آپ کے سامنے صرف آیات رکھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تشریح بھی کر دوں، لیکن زیادہ تر میں ترجمہ ہی رکھ رہا ہوں صرف آپ کے سامنے، اور آپ اس سے خود سمجھ لیں کہ دنیاوی عورتوں کو کیا کیا اوصاف اپنانے چاہیے جس سے مرد ان کی طرف کھنچے۔ تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ترجمے رکھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ سب سے پہلے ان کی صفت پاکیزگی ہے، اور اگر یہ اندر کی پاکیزگی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ نیک ہوں گی۔ نیک بیوی جو ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اندر سے اگر وہ سیرت نیک ہو، لیکن اگر صورت بھی نیک ہو، اپنے آپ کو ویسے بھی باہر سے بھی پاک صاف رکھنا، اچھا بنا کے رکھنا اپنے شوہر کے سامنے، یہ مرد کے لیے اٹریکشن ہے۔ اس طریقے سے پھر سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 56 سے آگے اگر ہم جائیں، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہیں۔ عورت کے اندر شرم کی جو صفت ہے وہ بڑی ضروری ہے، جن ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ ظاہری بات ہے اگر اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یعنی ہم بستری نہیں کی ہوگی، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا اس گندگی سے، بدکاری کی، اور اگر اس کے ویسے الفاظ کے اگر چناؤ سے ویسے ہی دیکھیں آج کے کنٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن چھونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کہ وہ مرد عورت ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے مصافحہ کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو ویسے ہی کسی مرد سے ویسے بھی دور رکھنا۔ اور پھر آیت نمبر 58 میں ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، یعنی کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا اپنے شوہر کے سامنے۔ پھر ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، آنکھوں کو خوبصورتی دینا، سرما لگا کے رکھنا، یا کچھ بھی ایسی چیزیں جس سے مرد اپنی طرف کھنچے شوہر، سرما وغیرہ کسی بھی خوبصورتی کے ذریعے، تو آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر ہے۔ ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ پھر سورہ الرحمن کی آیت نمبر 70 سے آگے، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو یہاں سے کیا سبق لے سکتے ہیں کہ جن کو بار بار غیر مردوں میں باہر آوارہ گردی کرنے کا شوق نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو گھر میں اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا دوسرے مردوں کی آنکھوں سے، اور ان جنتیوں سے پہلے کبھی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ اور پھر آیت نمبر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35 سے آگے، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنائیں گے، یعنی کہ پہلے شادی شدہ نہیں ہوں گی، مطلب اپنے شوہروں کی عاشق، اپنے شوہروں پر یعنی کیا ان سے پیار کرنا اپنے شوہروں سے، اور عمر میں ہم سن ہوں گی۔ اور اس میں شاید ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ مرد عورتوں کو جب تک یعنی جہاں تک ممکن ہو جلد از جلد دونوں مرد عورتوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ اور پھر ہمارے پاس سورہ دخان ہے آیت نمبر 53 سے آگے، یہ ہوں گی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتوں ان سے بیاہ دیں گے۔ پھر سورہ صاد آیت نمبر 52 سے آگے، ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی۔ شرم عورت کی بہت بڑی اہم صفت ہے۔ اور پھر سورہ صافات کی آیت نمبر 48 سے آگے، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی، یعنی کہ دیکھیں اب نگاہیں بچانے والی کسی یہاں سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، کسی غیر نامحرم مرد کو بھی نہ دیکھیں، شرم کا اس لیول پر شرم ہو،
خوبصورت آنکھوں والی، پھر آنکھوں کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. پھر آخری آیت سورہ نبا کی 31 سے آگے، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہم سن لڑکیاں، انگلش میں ترجمہ یعنی کہ جن کی چھاتیاں ابھری ہوئی ہوں یا پوری چھاتیاں ہوں، چھاتی کی خوبصورتی اپنے شوہر کے سامنے. بہرحال یہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھا. جنت کی عورتوں سے مردوں کو اللہ لالچ دے رہا ہے، لیکن دنیا کی عورتیں بھی کچھ سبق لے سکتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو کیسے اپنی طرف مائل کروں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ تمام صفات جو ہیں، شرم کی، حیا کی، اپنے آپ کو روک کے رکھنا گھروں میں اور حیا شرم ہونا، یہ ساری صفات انہی کو سمجھ آئیں گی جن کے اندر سے فطرت مسخ نہ ہوئی ہوں. آج کل کے زمانے میں جہاں ہم جنس پرستی، جہاں فحاشی، بے حیائی، ننگے بال لے کے عورتیں پھر رہی ہیں، جو ٹائٹ قسم کے کپڑے پہنی اور جو ان کو صحیح بھی سمجھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں اس میں کیا ہے، اس میں واٹس رانگ ان دیٹ، جن کے اندر شرم و حیا ہی نہیں ہے اور جن کو ساری زمانے کی فحاشیاں، بے حیائیاں نیٹ پہ جو چل رہی ہیں ان کو قبول ہے، ان کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا. کیوں؟ اور میں اس کے بارے میں اس ٹاپک پر کہ جو اندر سے جس کی فطرت خراب نہ ہوئی ہو، جو اندر سے جس کے اندر حیا شرم ہو، جس کی حیا شرم نہ ہو وہ جو چاہے کرے، وہ جا کے کتوں کو چاٹے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جس کے اندر شرم و حیا ہو ان کے لیے یہ صفات ہیں. اور میں نے اس کے لیے بہت پیارا ایک حاشیہ پڑھا، یہ مولانا مودودی کا ہی ایک حاشیہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 میں انہوں نے ایک حاشیہ لگایا، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. اب اس کے جو حاشیہ لگایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ شرم اور بے باک نہ ہو بلکہ نظر میں حیا رکھتی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ ان کے حیا داری اور عفت معابی کی تعریف کی ہے. حسین عورتیں تو مخلوط کلبوں اور فلم نگاروں خانوں یعنی فلموں وغیرہ میں بھی جمع ہو جاتی ہیں خوبصورت عورتیں، اور حسن کے مقابلوں میں بھی چھانٹ کر ایک حسین عورت لائی جاتی ہے، ورلڈ مس یونیورس اور پتہ نہیں کون سے فیشن شو، اور اب تو نہ جانے نیٹ پہ کون اپنی پرسنل اکاؤنٹ سے کیا چڑھا رہی ہوں گی. مگر صرف ایک بد ذوق اور بد قوارہ آدمی ہی ان سے دلچسپی لے سکتا ہے. ایسا آدمی نہیں جو چاہے کہ میری عورت دنیا بھر جو چاہے کپڑے پہنے، جی فریڈم ہے، لبرلزم ہے، جو مرضی کپڑے پہن کے پھرے، جی اتنی خوبصورت ہے، دنیا کو اس کی خوبصورتی دکھاؤں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس قسم کا مرد جس کے اندر دل کے اندر ایسی بیماریاں ہوں، جس کی فطرت اندر سے مسخ ہو گئی ہو، اس کے لیے تھوڑی یہ باتیں کہ شرمیلی عورت ہو، ایسی عورت ہو. شرم تو عورت کی اتنی خوبصورتی ہے کہ مرد تو وہ جو عورت کی شرم ہے وہی اپنی طرف مائل کر لیتی ہے. کسی شریف آدمی کو وہ حسن اپیل نہیں کر سکتا جو ہر بد نظر کو دعوت نظارہ دے، یعنی جو پبلک میں کھلے ڈلے ہو کر پھرے اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لیے تیار، یعنی ہر مرد سے جا کے جو ہے نا ہنسی خوشی بات کرنے کے لیے تیار. تو یہ بہت خوبصورت سا میں نے پڑھا. جس کی فطرت مسخ نہیں ہے قرآن میں، ان کے لیے یہ مردوں کو جہاں اٹریکشن ہے وہاں دنیاوی عورتوں کے لیے بھی ایک سبق ہے قرآن میں کہ کیسی کریکٹرسٹکس چاہیے. شرم و حیا، اپنے آپ کو گھر میں روک کے رکھنا، اپنے شوہر کے لیے حسن کرنا، آنکھوں کا حسن اور سینے کا حسن، باقی تمام باتیں جو آپ کے سامنے رکھی جسٹ دکھانے کے لیے کہ قرآن کا ایک ہی آیات کے ملٹی پرپس کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم پر قرآن کی مزید خوبصورتی کھولے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.